السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنے شوہر کو مار ڈالا۔ وہ بستر پر تڑپ رہا تھا۔ اس کے کپڑے خون سے شرابور تھے اور اس کی زندگی کی آخری سانسیں اس کی گردن میں اٹک رہی تھیں۔ میں اپنے شوہر کی ہر دوسرے دن کی بے وفائی اور لڑکی بازی سے تنگ آ چکی تھی، مگر میں نے اپنی انا اور اپنی زندگی کو صرف اس لیے داؤ پر لگا رکھا تھا کہ میرے بچوں کا مستقبل محفوظ رہے۔ لیکن ایک رات جب میں نے اسے خاموشی سے اٹھ کر اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا تو میرے صبر کا آخری بند بھی ٹوٹ گیا، اور رات کے تیسرے پہر کی وہ خاموشی کسی قبرستان کے سکوت سے بھی زیادہ خوفناک محسوس ہو رہی تھی، جیسے ہوا میں کوئی زہر گھلا ہو جو میری سانسوں میں اتر کر مجھے اندر ہی اندر مار رہا ہو۔ میں اپنے بیڈ روم میں کھڑی کھڑکی سے باہر اندھیرے کو گھور رہی تھی، لیکن میری آنکھیں باہر کے مناظر نہیں دیکھ رہی تھیں، بلکہ میرے اندر کی دنیا میں مچی ہوئی وہ ہاہاکار دیکھ رہی تھیں جو پچھلے کئی سالوں سے میری روح کو چھلنی کر رہی تھی۔ اس گھر کی دیواریں جو بظاہر بہت مضبوط اور خوبصورت لگتی تھیں، اصل میں میری جھوٹی مسکراہٹوں اور چھپائے ہوئے آنسوؤں کی بنیاد پر کھڑی تھیں۔ میرا شوہر، جس کا نام لینا بھی اب مجھے کراہت سے بھر دیتا تھا، وہ اس گھر کا وہ حصہ تھا جسے میں نے برسوں تک اپنی عزت کی چادر سے ڈھانپ کر رکھا تھا۔ معاشرے کے سامنے میرا گھر ایک جنت نظر آئے، لیکن وہ جنت نہیں، ایک ایسا جہنم تھا جہاں روزانہ میرا کردار، میری محبت اور میری وفا کا سودا کیا جاتا تھا۔ وہ شخص جو باہر کی دنیا میں ایک شریف انسان، ایک کامیاب تاجر اور ایک بہترین باپ کا کردار بخوبی نبھاتا تھا، گھر کی چار دیواری کے اندر داخل ہوتے ہی ایک بھیڑیا بن جاتا تھا۔ اس کی بے وفائی کے قصے اب تو میرے لیے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ کبھی کسی کلائنٹ کے نام پر، کبھی کسی دفتر کے کام کے بہانے، وہ اپنی ہوس کی پیاس بجھانے کے لیے ہر حد پار کر جاتا تھا، اور میں صرف اس لیے خاموش رہتی تھی کہ میرے بچے، جو اس وقت دوسرے کمروں میں پرسکون نیند سو رہے تھے، انہیں کبھی باپ کی اس اصلیت کا پتہ نہ چلے۔ میں نے خود کو اس حد تک گرا لیا تھا کہ اس کے گناہوں کو اپنی خاموشی سے تحفظ فراہم کر رہی تھی۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب میں نے پہلی بار اس کے فون میں وہ پیغامات دیکھے تھے، تب میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ جیسے زمین میرے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ میں نے اسے جھگڑا بھی کیا، روئی بھی، منتیں بھی کیں کہ وہ مجھے نہیں تو کم از کم بچوں کو تو اس تماشے سے دور رکھے، لیکن اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر جو مسکراہٹ بکھری تھی، اس میں شرمندگی نہیں بلکہ ڈھٹائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میں کمزور ہوں، وہ جانتا تھا کہ میں طلاق کا داغ اپنے بچوں کے نام کے ساتھ نہیں لگنے دوں گی۔ اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اس نے میری زندگی کو ایک ایسی جیل بنا دیا تھا جہاں سلاخیں لوہے کی نہیں بلکہ میری مجبوریوں کی تھیں۔ اس رات بھی موسم کچھ عجیب سا تھا، ہبس بہت زیادہ تھی۔ پنکھا چلنے کے باوجود مجھے پسینہ آ رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ والے بیڈ پر خراٹے لے رہا تھا۔ اس کی بے فکری اور سکون مجھے کسی زہر کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی، کیا واقعی یہ سب اب ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کیا میں مرتے دم تک اس کی ہر بد کرداری کا بوجھ اٹھائے رہوں گی؟ کیا میری بیٹیوں کی قسمت میں بھی یہی لکھا ہے کہ وہ اپنے باپ کو ایک عورت باز اور بے کردار انسان کے روپ میں دیکھ کر بڑی ہوں؟ یہ سوچتے ہی میرے اندر ایک عجیب سی لرزش دوڑ گئی۔ میری بیٹیوں کی معصوم مسکراہٹیں، ان کا اسکول جانا، ان کا ہنسنا کھیلنا، سب کچھ میرے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا۔ میں نے خدا سے دعا کی تھی کہ یا اللہ، میری عزت کو ان کی نظروں میں گرنے سے بچا لے، مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک مجھے کسی ہتھوڑے کی طرح اپنے سر پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کروٹ بدلی تو اس کے بستر پر ہلکی سی جنبش ہوئی۔
وہ بیدار تو نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی نیند کی حالت میں بھی اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ شاید اس کے خوابوں میں بھی وہی عورتیں اور وہی گناہ ناچ رہے تھے جن میں وہ اپنی جاگتی زندگی برباد کر رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر پانی کا ایک گلاس پیا۔ ٹھنڈا پانی میرے حلق سے اترا تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے سکون محسوس ہوا، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ جیسے ہی میں نے گلاس واپس رکھا، میری نظریں اس کے فون کی طرف گئیں جو میز پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کیا آج پھر کسی کا پیغام آیا ہوگا؟ کیا آج پھر کوئی نئی کہانی شروع ہوگی؟ لیکن میں نے خود کو روک لیا، کیونکہ اب مزید سچ جان کر میرے پاس توڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ یہ رات گزر جائے اور صبح کا سورج کچھ نئی امید لے کر طلوع ہو۔ لیکن تبھی مجھے کوریڈور میں ہلکی سی آواز سنائی دی، کسی کے دبے پاؤں چلنے کی آہٹ۔ میں نے کان لگا کر سنا، یہ میرے بچوں کے کمرے کی طرف جانے والی سمت سے آ رہی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، میری سانسیں رک گئیں۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر پڑے اپنے شوہر کے فون کو دیکھا، وہ وہیں پڑا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ جاگ رہا تھا اور وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے نظریں بیڈ کی طرف دوڑائیں، وہ خالی تھا۔ بستر کی چادر ایک طرف سے ہٹی ہوئی تھی۔ ایک لمحے میں مجھے لگا شاید وہ واش روم گیا ہو، لیکن وہ آہٹ بالکل خاموش تھی، جیسے کوئی چوری چھپے کسی کے کمرے میں داخل ہو رہا ہو۔ میں نے تیزی سے اپنے پیروں میں چپلیں ڈالیں اور دروازے کی طرف بڑھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میرا ماتھا پسینے سے شرابور تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر اندھیرے کوریڈور میں قدم رکھا۔ وہاں ہر طرف سناٹا تھا، صرف میری اپنی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں سے روشنی کی ایک ہلکی سی لکیر باہر آ رہی تھی، جو اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ دروازہ مکمل بند نہیں ہے۔ میں نے اپنے قدموں کی آواز کو دبایا۔ میں اس وقت ایسی کیفیت میں تھی کہ مجھے اپنے جذبات سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ غصہ تھا، نفرت تھی، خوف تھا یا پھر کچھ اور۔ جب میں اس دروازے کے بالکل قریب پہنچی تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید آج کی رات زندگی کا کوئی بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ میری آنکھیں دروازے کی درز سے اندر جھانکنے کے لیے بےتاب تھیں، لیکن میرا وجود پتھر کا ہو چکا تھا۔ کیا میں واقعی وہ دیکھنے جا رہی تھی جس کا ڈر مجھے برسوں سے تھا؟ کیا میرا شوہر واقعی اتنا گر چکا تھا کہ وہ اپنی ہی اولاد کے کمرے میں اس وقت موجود ہے؟ یہ سوال میری روح کو چیر رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رکھا۔ اسے ہلکا سا حرکت دینے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی، مگر میں نے گہری سانس لی، آنکھیں میچیں اور خود کو تیار کیا اس سچائی کے لیے جو شاید میری پوری دنیا کو راکھ کر دینے والی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کے پلے کو معمولی سا دھکیلا اور میرے دل کی دھڑکنیں جیسے میرے کانوں کے اندر گونج رہی تھیں، اور میں نے اپنی سانسوں کو روکے رکھا تاکہ کوئی آہٹ باہر نہ جائے، اور میرا وجود اس وقت کسی برف کے مجسمے کی طرح ساکت تھا۔ اور جب میری آنکھیں اندر کے نیم تاریک منظر پر پڑیں تو مجھے لگا کہ میری روح قبض ہو رہی ہے، کیونکہ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی اور میرا شوہر بستر کے قریب جھکا ہوا تھا، جس کے اوپر میری بیٹی گہری نیند سو رہی تھی، اور اس کا ہاتھ میری بیٹی کے تکیے کے پاس تھا، اور مجھے ایسا لگا کہ وہ شاید اسے جگانے کی کوشش کر رہا ہے یا پھر کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جس کا تصور کر کے بھی میرا خون جم جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے مزید غور سے دیکھنے کی کوشش کی، مجھے اس کا انداز کچھ عجیب محسوس ہوا، کیونکہ وہ بہت احتیاط سے کام لے رہا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں کوئی اسے دیکھ نہ لے، اور وہ انتہائی مہارت سے میری بیٹی کے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر کچھ تلاش کر رہا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک ایسی عجیب سی گھبراہٹ تھی
جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے اپنی گردن کو پیچھے مڑ کر دیکھا، جیسے اسے کسی کے ہونے کا احساس ہوا ہو۔ میں نے فوراً خود کو دیوار کی اوٹ میں چھپا لیا۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ مجھے اپنی سانسیں تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر وہ بھی باہر آیا، میں اسے کیا جواب دوں گی، اور کیا میں اس وقت اس سے آمنا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں؟ لیکن میرے اندر کا غصہ اس خوف پر غالب آ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ جھانک کر دیکھنے کی ہمت کی، اور اس بار وہ وہاں نہیں تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ واش روم میں چلا گیا ہے، لیکن نہیں۔ کمرے کے اندر کا ماحول بالکل پرسکون تھا، اور میں نے دیکھا کہ وہ الماری کی طرف بڑھا ہے، اور وہاں اس نے ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی ہے اور اسے اپنی قمیض کے اندر چھپایا ہے۔ اور یہ منظر دیکھ کر میرے ذہن میں ہزاروں سوالات اٹھنے لگے۔ آخر وہ اس وقت میری بیٹی کے کمرے میں کیا کر رہا تھا، اور وہ ڈائری کیا تھی، اور کیا اس کا تعلق ان تمام رازوں سے ہے جو پچھلے کئی سالوں سے میرے سے چھپا رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور ہمت کر کے دروازے کو تھوڑا اور کھولا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے الماری بند کی اور بڑے اطمینان سے کمرے سے باہر نکلنے کے لیے مڑا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے وہ کوئی بہت بڑا کام کر کے فارغ ہوا ہو، اور میرے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے اس حالت میں دیکھے۔ میں جلدی سے کوریڈور میں اندھیرے کی طرف مڑی اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگی تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے، اور میں اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر کے بستر پر گر گئی، اور میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے اس سے پوچھنا چاہیے کہ وہ رات کے اس پہر وہاں کیا کر رہا تھا، یا مجھے خاموشی سے انتظار کرنا چاہیے تاکہ میں وہ ڈائری حاصل کر سکوں جو اس نے چھپائی ہے؟ اور یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ اگر میں نے غلط قدم اٹھایا تو شاید وہ مجھے سنبھلنے کا موقع نہ دے، اور میں جانتی تھی کہ وہ شخص اب اس حد تک گر چکا ہے کہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور مجھے یاد آیا کہ اس نے کیسے پچھلے کچھ عرصے سے اپنے فون کو پاس ورڈ لگا رکھا تھا، اور کیسے وہ ہر وقت مجھ سے نظریں چراتا تھا، اور اب یہ نیا انکشاف کہ وہ میری بیٹی کے کمرے میں بھی داخل ہونے لگا تھا۔ اس نے میری مامتا کو ایک ایسی آگ میں جھونک دیا تھا جس کی تپش مجھے ہر پل جلا رہی تھی۔ میں نے اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر اپنے موبائل کو تلاش کیا تاکہ میں کسی کو فون کر سکوں یا کسی سے مدد مانگ سکوں، لیکن میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھی۔ مجھے اس وقت صرف ایک ہی چیز یاد آ رہی تھی کہ وہ ڈائری اس کے لیے کتنی اہم تھی، اور وہ اسے اتنی حفاظت سے چھپا رہا تھا جیسے اس میں اس کی پوری زندگی کا کوئی بہت بڑا راز دفن ہو۔ اور مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ اگر میں نے اس وقت ہمت نہ دکھائی تو شاید میں کبھی بھی اس کی سچائی کو سامنے نہیں لا سکوں گی۔ اور میں نے ارادہ کر لیا کہ میں آج رات اس کا پیچھا کروں گی اور دیکھوں گی کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ اور یہ سوچ کر میں دوبارہ اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی، لیکن جیسے ہی میں نے دروازے کا ہینڈل تھاما، مجھے کوریڈور میں جوتوں کی آواز سنائی دی جو آہستہ آہستہ میری طرف آ رہی تھی، اور وہ آواز بالکل وہی تھی جو میرے شوہر کے چلنے کا انداز تھا۔ میں نے فوراً اپنے آپ کو اندھیرے میں چھپا لیا، کیونکہ وہ واپس آ رہا تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں واپس آ رہا ہے۔ کیا اسے شک ہو گیا تھا کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے، یا وہ کچھ اور بھول گیا تھا؟ میں نے سانس روک کے رکھی اور سنا کہ وہ دروازے کے سامنے رک گیا ہے، اور مجھے ایسا لگا کہ وہ دروازے کے باہر کھڑا ہے، اور شاید وہ میرے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور میری جان جیسے حلق میں اٹک گئی تھی، کیونکہ اگر وہ اندر آ گیا تو وہ دیکھ لے گا کہ میں جاگ رہی ہوں، پھر میں کیا بہانہ کروں گی؟ میرا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔
مجھے کیا کہنا چاہیے؟ میں نے اپنے آپ کو بستر پر لٹا کر آنکھیں بند کر لیں، جیسے میں گہری نیند سو رہی ہوں، اور دروازے کی کنڈی آہستگی سے مڑی، دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آہٹ میرے بیڈ کے بالکل قریب آ کر رک گئے۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ میری طرف دیکھ رہا ہے، اور وہ اتنی دیر تک خاموش کھڑا رہا کہ مجھے اپنی سانسیں لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ میں نے دعا کی کہ وہ مجھے سوتا ہوا سمجھے اور چلا جائے، لیکن اس نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولا، کیا تم سو رہی ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں نے جواب دیا تو وہ مجھ سے سوال کرنا شروع کر دے گا، اور اس نے دوبارہ کچھ نہیں کہا۔ وہ واپس مڑ گیا، دروازہ بند کر دیا۔ میں نے جب تک اس کے قدموں کی آواز دور نہیں ہو گئی تب تک اپنی آنکھیں نہیں کھولی، اور جیسے ہی سکون ہوا میں اٹھی۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے ہر حال میں اس ڈائری کا پتہ لگانا ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی خطرہ مول لینا پڑے۔ میں نے اپنے پیروں میں چپل ڈالی، کمرے سے باہر نکلی۔ میں نے دیکھا کہ وہ باہر صحن میں کھڑا فون پر کسی سے بہت آہستہ آواز میں بات کر رہا ہے۔ میں نے دیوار کے پیچھے چھپ کر اس کی باتیں سننے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنا دھیما بول رہا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ صرف چند لفظ میرے کانوں سے ٹکرائے، جیسے کہ منصوبہ اور کام اور ختم۔ اس کے بعد اس نے فون بند کر دی اور وہ تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھا، جیسے وہ کہیں باہر جا رہا ہو، اور میں نے سوچ لیا کہ یہ وقت ہے میں اس کا پیچھا کروں۔ میں نے اپنی شال لی اور اس کے پیچھے پیچھے خاموشی سے چلنے لگی۔ وہ گلی کی طرف مڑ گیا۔ میں نے اس کا پیچھا جاری رکھا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آج کی رات کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ میں نے اس کا پیچھا کرتے ہوئے ایک گلی میں قدم رکھا جہاں ہر طرف اندھیرا تھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی رات گئے کہاں جا رہا ہے، اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی رات گئے کہاں جا رہا ہے۔ کیا وہ کسی سے ملنے جا رہا ہے؟ جیسے ہی وہ ایک پرانی عمارت کے سامنے رکا، میرا دل رک سا گیا، کیونکہ یہ وہی جگہ تھی جس کے بارے میں شہر میں بہت سی کہانیاں مشہور تھیں۔ میں نے دیکھا کہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ایک سایہ سا نمودار ہوا، اور وہ شخص جس سے وہ ملنے کے لیے آیا تھا وہ کوئی انجان نہیں، بلکہ وہ تھا جس سے میں نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی۔ اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ سب کتنا بڑا کھیل تھا، اور میں وہاں کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور اب میرے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ وہ راز میرے سامنے آ چکا تھا جس نے میری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اور میں نے فیصلہ کر لیا، اب میں اس کا سامنا کروں گی اور اسے اس کے گناہوں کی سزا دوں گی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھام لیا جو میں کچن سے اٹھا لائی تھی، اور اب میں اس کی طرف بڑھنے لگی۔ میں اندھیرے کے سائے میں خود کو چھپائے ہوئے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ میری سانسیں میرے گلے میں اٹکی ہوئی تھیں، اور میرا پورا وجود اس وقت سنسناہٹ کی لپیٹ میں تھا، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ شخص جس سے میرا شوہر ملنے آیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا وہی پرانا بزنس پارٹنر تھا جس کے بارے میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ملک چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اور یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ وہ دونوں اتنی سرگوشیوں میں کیا بات کر رہے ہیں۔ میں نے ہمت کر کے ذرا سا آگے جھک کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کی۔ میرے کانوں میں جو الفاظ پڑے انہوں نے میرے دل کی دھڑکنیں ہمیشہ کے لیے روک دیں، کیونکہ وہ میرے گھر اور میری جائیداد کے بارے میں کچھ خوفناک منصوبہ بنا رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کام کا وقت قریب آ گیا ہے اور مجھے راستے سے ہٹانا اب بہت ضروری ہو گیا ہے تاکہ وہ میری بیٹی کی ملکیت کو اپنے قبضے میں لے سکیں۔ اور یہ سن کر میرا پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا، اور مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ کیوں میری بیٹی کے کمرے میں جا رہا تھا
اور کیوں وہ اتنی سازشیں کر رہا تھا؟ اور وہ صرف ایک بے وفائی کا قصہ نہیں تھا، بلکہ یہ میری پوری زندگی اور میری اولاد کے مستقبل کو برباد کرنے کی ایک بہت بڑی سازش تھی۔ اور میں نے دیکھا میرا شوہر اس شخص کو کچھ کاغذات تھما رہا ہے جو شاید وہی اہم دستاویزات تھے جو وہ گھر سے لایا تھا، اور اس کا چہرہ کسی شیطان کی طرح مسکرا رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھا تاکہ میری سسکی باہر نہ نکل جائے، اور اچانک میرا پاؤں کسی سوکھی ٹہنی پر پڑا اور ایک زوردار آواز گلی کے سناٹے میں گونج اٹھی، اور وہ دونوں فوراً چونک کر میری طرف دیکھنے لگے۔ میرا دل چاہا کہ میں زمین میں سجما جاؤں، کیونکہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو شاید میں آج زندہ واپس نہ جا پاتی۔ اور وہ دونوں تیزی سے اس طرف بڑھے جہاں میں چھپی ہوئی تھی، اور میں نے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنا شروع کیا، اور میرے پیچھے ان کے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی، اور وہ مجھے پکار رہے تھے، کوئی کون ہے وہاں، رک جاؤ۔ مگر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں نے گلیوں کی بھول بھلائیوں میں دوڑنا شروع کر دیا، اور میرا دل میرے سینے سے باہر نکلنے کو بے تاب تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک پرانی عمارت کے کونے میں چھپا لیا جہاں اندھیرا بہت زیادہ تھا، اور وہ دونوں میرے قریب سے گزر گئے مگر مجھے نہیں دیکھ پائے۔ میں نے سانس روکے رکھی تھی وہ مجھے ڈھونڈ نہ لے، اور جب ان کے قدموں کی آواز دور ہو گئی تو میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی، کیونکہ اب میں جان گئی تھی کہ میرا اپنا شوہر میرا سب سے بڑا دشمن ہے، اور مجھے اب اس گھر میں واپس جانا تھا۔ مگر اب میں وہ عورت نہیں تھی جو اپنی عزت اور اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے خاموش رہے، بلکہ اب میں ایک انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس کا سامنا نہیں کروں گی، بلکہ میں اس کی بچھائی ہوئی چالوں میں اسے پھنساؤں گی۔ اور میں نے اپنی جیب میں وہ چھوٹا سا آلہ نکالا جو میں نے کچن سے اٹھایا تھا، اور اسے اپنی آستین میں چھپا لیا، اور میں نے اپنے آنسو پونچھے اور اٹھ کر واپس گھر کی طرف چل دی، کیونکہ اب مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے آج رات اپنی زندگی بچا لی تو کل صبح وہ میری زندگی کے آخری دن کی شروعات ہوگی، لیکن میں اس سے پہلے ہی سب کچھ بدل دوں گی۔ اور اب میں گھر کے قریب پہنچ چکی تھی، اور میں نے دیکھا کہ وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے گھر میں داخل ہو کر سکون کا سانس لیا اور اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئی، مگر میری آنکھیں بند نہیں ہو رہی تھیں، کیونکہ میرے ذہن میں وہ سب کچھ گھوم رہا تھا جو میں نے ابھی سنا تھا۔ اور اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ ڈائری کیا تھی، وہ دستاویزات کیا تھی، اور مجھے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھانا تھا۔ اور میں نے سوچا کہ کل جب وہ سو رہا ہوگا تو میں اس کا فون چیک کروں گی اور دیکھوں گی کہ اس میں کیا ثبوت ہیں جو اسے بے نقاب کر سکیں۔ میں نے اپنا ارادہ پکا کر لیا، اور میں نے خدا سے دعا کی کہ وہ مجھے اس مشکل وقت میں ہمت دے اور مجھے میرے بچوں کے لیے محفوظ رکھے۔ وہ گھر میں داخل ہو چکا تھا، اور میں نے فوراً آنکھیں بند کر لیں جیسے میں گہری نیند سو رہی ہوں، اور اس کے قدموں کی آہٹ میرے کمرے کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کی آواز کمرے میں گونج نہ جائے، اور اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اس کی سانسوں کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ وہ میرے بیڈ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، جیسے وہ یہ چیک کر رہا ہو کہ میں واقعی سو رہی ہوں یا نہیں۔ پھر اس نے اطمینان سے سائڈ ٹیبل پر اپنا فون رکھا اور واش روم کی طرف چلا گیا۔ اور یہ موقع میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ اب چند منٹ کے لیے وہاں رکے گا۔ اور میں نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی، دبی ہوئی سانسوں کے ساتھ اٹھ کر اس کے فون کی طرف بڑھی۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا، کیونکہ یہ فون ہی میری بربادی اور میری کامیابی کے درمیان واحد دیوار تھا۔ میں نے اس کا فون اٹھایا اور اس کے اسکرین روشن کی تو اس پر پاس ورڈ لگا ہوا تھا۔ میرا دل بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ بغیر لاک کے ہوگا، مگر اب مجھے اسے کھولنے کے لیے کوئی راستہ نکالنا تھا۔ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی
کیا کبھی اس نے میرے سامنے سے کھولا تھا؟ لیکن وہ ہمیشہ بہت ہوشیاری سے کام لیتا تھا، اور تبھی مجھے یاد آیا وہ اکثر اپنے بچوں کی تاریخ پیدائش یا کوئی خاص تاریخ استعمال کرتا تھا۔ میں نے پہلی کوشش میں اپنے بیٹے کی تاریخ پیدائش ڈالی، لیکن وہ غلط ثابت ہوئی اور میرا خوف بڑھ گیا، کیونکہ اگر غلط کوششیں ہوئیں تو فون بلاک ہو سکتا ہے۔ پھر وہ واش روم سے باہر آنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے فوراً فون واپس وہیں رکھا جہاں وہ تھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی، اور وہ باہر آیا۔ اس نے بستر کی دوسری طرف لیٹنے کی کوشش کی، کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جو مجھے اندر تک خوفزدہ کر رہی تھی۔ اس نے کچھ دیر کروٹیں بدلیں، پھر اس کے خراٹوں کی آوازیں آنے لگیں، اور میں نے سمجھ لیا کہ اب وہ گہری نیند میں جا چکا ہے۔ میں نے آہستہ سے دوبارہ اپنا ہاتھ اس کے فون کی طرف بڑھایا۔ اس بار میں نے فیصلہ کیا، میں اسے ہر حال میں کھولوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں نے اس کے ہاتھ کی انگلی اٹھا کر سینسر پر رکھنے کی کوشش کی تاکہ شاید فنگر پرنٹ سے لاک کھل جائے، لیکن وہ ہل گیا اور میری کوشش ناکام ہو گئی اور مجھے پسینہ آ گیا، مگر میں ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں وہ کوڈ ڈالوں جو ہم نے اپنی شادی کے سال کے طور پر رکھا تھا۔ میں نے وہ کوڈ ڈالا، او خدایا وہ کھل گیا اور میری آنکھیں پھیل گئی۔ میں نے تیزی سے اس کے میسیجز کھولے اور وہاں جو کچھ میں نے دیکھا اس نے میری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ وہاں صرف کاروباری باتیں نہیں تھیں بلکہ کچھ ایسی تصویریں تھیں جو مجھے اسپتال کے کمرے کی یاد دلا رہی تھیں، اور وہ کسی کا علاج کر رہے تھے۔ یہ شاید کچھ اور، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس سب کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے، لیکن وقت بہت کم تھا اور مجھے ثبوت اکٹھا کرنا تھا۔ میں نے تیزی سے کچھ میسیجز اور فائلز اپنے فون میں ٹرانسفر کرنا شروع کر دی تاکہ میرے پاس اس کے خلاف کافی مواد موجود ہو، اور میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ کوئی بھی لمحہ ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ جاگ جائے اور مجھے اس حالت میں دیکھ لے۔ مگر میں نے اپنا کام جاری رکھا کیونکہ اب میرے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے آخری میسیج کو جیسے ہی دیکھا، مجھے لگا جیسے میرا سر چکرا رہا ہے، کیونکہ وہ پیغام کسی ایسی جگہ سے آیا تھا جہاں سے کوئی بھی واپس نہیں آتا، اور میرا دماغ یہ سب سوچنے سے قاصر تھا کہ وہ کسی خطرناک کھیل کا حصہ بن چکا ہے۔ میں نے جلدی سے فون لاک کیا اور واپس اس کی جگہ رکھ دیا۔ میں واپس اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا کیونکہ میں نے جو دیکھا تھا وہ میری سوچ سے کہیں زیادہ بھیانک تھا۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے کل صبح کا انتظار کرنا ہوگا تاکہ میں ان ثبوتوں کے ساتھ کچھ کر سکوں۔ صبح کی پہلی کرن جب میری کھڑکی سے کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے آج کی صبح میری پوری زندگی کا رخ بدلنے والی ہے، اور وہ رات کی وہ ہولناک صورتحال میرے ذہن میں ایک بھاری بوجھ کی طرح چھائی ہوئی تھی۔ میرا شوہر جو ابھی تک بستر پر گہری نیند سو رہا تھا، اس کی پرسکون سانسیں مجھے کسی زہریلے سانپ کی طرح لگ رہی تھیں، اور میں دبے پاؤں بستر سے اٹھی، تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی تاکہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہیں میرے چہرے کے تاثرات سے ہی میرے راز نہ کھول دے، اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو میں خود کو پہچان نہ سکی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا۔ میں نے فوراً اپنا فون نکالا اور چھپ کر وہ فائلیں کھولیں جو میں نے رات کو ٹرانسفر کی تھی۔ جیسے جیسے میں ان رپورٹس اور بینک ٹرانزیکشن کو دیکھ رہی تھی، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ ان میں صرف کاروباری معاہدے نہیں تھے بلکہ اسپتال کی کچھ خفیہ رپورٹس اور ایسی رقوم کی منتقلی کے ثبوت تھے جن کا کوئی قانونی جواز نہیں بنتا تھا۔ اس میں کچھ ایسے نام بھی شامل تھے جو شہر کے بڑے بااثر لوگوں سے ملتے جلتے تھے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ صرف ایک بے وفائی کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ میرا شوہر کسی بہت بڑے اور گہرے غیر قانونی گروہ کا حصہ تھا جو انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر جب ہم بیٹھے
تو وہ بالکل معمول کے مطابق اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی شکن نہیں تھی، جیسے اسے کسی چیز کی پرواہ نہ ہو۔ اچانک اس کی نظریں مجھ پر پڑیں تو اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور بولا، آج تم بہت خاموش ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کے سوال میں فکر کم اور ایک عجیب سا طنزیہ لہجہ زیادہ تھا۔ میں نے اپنے اندر کے طوفان کو چھپانے کی کوشش کی اور جھوٹ بولا کہ بس رات نیند پوری نہیں ہوئی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ اس کی آنکھوں کی گہرائی میں کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ اچانک اس کا فون بجا۔ اٹھ کر گھر کے برآمدے میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی مجھے کمرے میں آکسیجن کم ہوتی محسوس ہوئی۔ میری جیب میں موجود فون میں وہ ثبوت تھے جو اسے سلاخوں کے پیچھے بھیج سکتے تھے، لیکن کیا میں اتنی طاقتور تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکوں؟ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے واپس آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک ایسی نگاہ ڈالی جس نے میرے جسم میں سنسناہٹ پیدا کر دی، اور اس نے کہا کہ تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے کچھ چھپا سکتی ہو؟ تو اس کے لہجے کی سردی نے مجھے اندر تک جما دیا، اور وہ جملہ کہہ کر وہ کچن کی طرف چلا گیا، لیکن اس کے الفاظ میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ کیا اسے شک ہو گیا تھا کہ میں نے اس کا فون استعمال کیا ہے، یا پھر وہ میرے گھر کی کسی اور چیز کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ میرے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ اب یہ صرف میری عزت کا نہیں بلکہ میری اور میرے بچوں کی بقا کا سوال بن چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے مزید انتظار نہیں کرنا، بلکہ آج ہی کسی بھی طرح ان ثبوتوں کو محفوظ جگہ پہنچانا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر کوئی وار کرے۔ اور یہ سوچ کر میں نے ہمت جمع کی اور اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں نے اپنے پرس کو اٹھایا، کمرے سے باہر نکلی، اور میری دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں سبزی لینے جا رہی ہوں۔ وہ اس وقت لان میں کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس نے میری طرف ایک عجیب سی نظر ڈالی اور سر ہلایا۔ میں گھر سے باہر نکلی اور سڑک پر چلتے ہوئے مجھے لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گلی سنسان تھی، لیکن وہ احساس ختم نہیں ہوا۔ میں نے ایک رکشہ لیا اور اپنے ایک پرانے دوست کے گھر کی طرف نکلی جس پر مجھے بہت بھروسہ تھا، تاکہ میں یہ ثبوت اس کے حوالے کر سکوں۔ اور راستے بھر میں اپنے فون کو اپنے مٹھی میں دبائے رکھی۔ میں نے سوچا اگر میں پکڑی گئی تو کیا ہوگا؟ کیا وہ مجھے زندہ چھوڑے گا؟ لیکن اب واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ جب میں اپنی دوست کے گھر پہنچی تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے اسے بغیر وقت ضائع کیے سارا ماجرا سنایا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ میرا شوہر اتنا گر سکتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ ثبوت اپنے پاس محفوظ رکھو، کیونکہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ دنیا کے سامنے آنے چاہیے۔ وہ ڈر رہی تھی، لیکن اس نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ جیسے ہی میں وہاں سے نکلی تو مجھے محسوس ہوا کہ ایک کالی گاڑی میرا پیچھا کر رہی ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے رکشے والے کو جلدی چلانے کو کہا اور ہم گلیوں میں تیزی سے مڑنے لگے، لیکن وہ گاڑی میرے پیچھے ہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ صرف شک نہیں کر رہا بلکہ وہ میرا پیچھا کر رہا تھا۔ شاید اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں نے اس کے راز جان لیے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اب کیا کروں؟ کیا مجھے گھر واپس جانا چاہیے؟ یہ کسی محفوظ جگہ چھپ جانا چاہیے؟ لیکن میرے بچے گھر پر تھے۔ میں انہیں اس درندے کے پاس اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے رکشے والے سے کہا کہ مجھے کسی دوسری جگہ چھوڑ دو تاکہ وہ گاڑی والا گمراہ ہو سکے۔ پھر میں نے پیدل گلیوں کے راستے اپنے گھر کا رخ کیا۔ میرا لباس پسینے سے شرابور تھا اور میری سانسیں پھول رہی تھیں۔ میں نے گھر کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا، اور جب میں دیوار پھلانگ کر اندر پہنچی تو میں دیکھا کہ میرا شوہر اپنے کمرے میں نہیں بلکہ ڈرائنگ روم میں کسی سے بہت غصے میں بات کر رہا ہے۔
اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ میں سب کو سن سکتی تھی، اور جو کچھ میں نے سنا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ کہہ رہا تھا اسے آج رات ہی ٹھکانے لگانا ہے، اب بہت ہو گیا۔ یہ سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ اب میں جان چکی تھی کہ وہ مجھے مارنے کا منصوبہ بنا چکا ہے، اور اب میرے پاس وقت نہیں بچا۔ مجھے کسی بھی حال میں اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے نکلنا تھا، لیکن وہ گھر کے مرکزی دروازے پر پہرا دے رہا تھا، اور میرے لیے باہر نکلنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ میں دبے پاؤں باورچی خانے سے ہوتے ہوئے بچوں کے کمرے کی طرف بڑھی۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا، اور میری دھڑکنیں کسی ڈھول کی طرح سینے میں بج رہی تھیں۔ اور جب میں بچوں کے ایک کمرے میں پہنچی تو وہ دونوں معصومیت سے سو رہے تھے۔ میں نے انہیں آہستہ سے جگایا اور اشاروں سے سمجھایا کہ کوئی آواز نہ نکالیں، کیونکہ ہمیں ابھی گھر سے نکلنا ہے، اور وہ دونوں میری پریشانی دیکھ کر ڈر گئے، مگر انہوں نے میری بات مانی، اور میں نے انہیں بستر سے اٹھایا اور کھڑکی کے راستے باہر باغیچے میں اتارنے کا منصوبہ بنایا۔ مگر تبھی مجھے کوریڈور میں اس کے باہری قدموں کی چاپ سنائی دی، جو سیدھی بچوں کے کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ میرے پاس چھپنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے بچوں کو الماری کے پیچھے چھپایا، خود دروازے کے پیچھے دبک گئی، اور جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک تاریک سایہ نظر آیا، جو دراصل ایک لمبا چاقو تھا۔ اس نے خالی بستر کو دیکھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی وحشت طاری ہو گئی۔ وہ غصے سے چلایا، تم لوگ کہاں گئے ہو؟ میں نے دیکھا کہ وہ الماری کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں میرے بچے چھپے تھے، اور یہ دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے اپنی ہمت مجتمع کی اور اس کے پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میرا شوہر الماری کا دروازہ کھولنے والا تھا کہ میں نے اپنی پوری طاقت سے اس پر چھلانگ لگا دی۔ ہم دونوں فرش پر گر پڑے، اور وہ چاقو میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ ہم دونوں کے درمیان ایک ایسی کشمکش شروع ہو گئی جس کا انجام یا تو میری موت تھی یا اس کی بربادی، اور میں نے دیکھا کہ وہ بہت طاقتور ہے، اور وہ میرا گلا دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے زمین پر پڑی کوئی بھاری چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری، جس سے وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا، اور میں نے موقع پا کر بچوں کو اشارہ کیا کہ وہ تیزی سے بھاگ جائیں۔ میں نے اسے دوبارہ سنبھلنے کا موقع نہیں دیا، اور وہیں سے بھاگ کر میں بھی بچوں کے پیچھے باہر کی طرف دوڑی، اور اب ہم گھر کے مرکزی دروازے کی طرف جا رہے تھے جہاں اندھیرا تھا، اور مجھے امید تھی کہ شاید کوئی مدد مل جائے۔ لیکن وہ پیچھے سے دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا، اور وہ کسی پاگل درندے کی طرح میری طرف لپکا، اور میں جان گئی اب یہ آخری لڑائی ہے اور مجھے ہر حال میں جیتنا ہے۔ میں نے گھر کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ لاک تھا۔ اس نے چابی غائب کر دی تھی، اور اب میں اس کے اور بند دروازے کے درمیان پھنس چکی تھی۔ میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ وہ میری طرف لپکا، میں نے خود کو دیوار سے پیٹھ لگا کر بچایا۔ اس کے ہاتھ میں وہ خون آلود چاقو تھا جو اس نے فرش سے اٹھا لیا تھا، اور وہ میری طرف بڑھ رہا تھا جیسے وہ مجھے ختم کر کے ہی دم لے گا، اور میری ہمت ٹوٹ رہی تھی۔ تبھی میری نظر اس الماری کے اوپر رکھی ہوئی اس بھاری گلدان پر پڑی، جسے میں نے پوری طاقت سے اس کی طرف کھینچا اور اس کے سر پر دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گرا، اس کے ہاتھ سے چاقو چھوٹ گیا۔ میں نے موقع ضائع کیے بغیر اس کی گردن پر پیر رکھا۔ میں نے چیخ کر اس سے کہا کہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، تم نے کیا کیا ہے اور کون کون اس گندے کھیل میں شامل ہے، اور اس اسپتال کا وہ راز جس کے لیے تم نے اتنی لاشیں گرائیں اور میری بیٹی کو بھی مہرہ بنانے کی کوشش کی، اس کا انجام اب تم خود دیکھو گے۔ وہ یہ سن کر سہم گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف کی لہر دیکھی، کیونکہ اسے توقع نہیں تھی کہ میں نے اس کی تمام تر سازشوں کا پول
کھول لیا ہے۔ وہ ہانپتے ہوئے بولا، تم نہیں جانتی تم نے کس بلا کو چھیڑ لیا ہے؟ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ اپنے فون سے وہ ریکارڈنگ اور ثبوت اس کے سامنے چلائے جو میں نے رات کو حاصل کیے تھے، اور وہ یہ دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ اس کی اپنی ہی آواز میں وہ تمام منصوبے ریکارڈ تھے جو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنا رہا تھا، اور اب اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور میں نے اسے للکارا کہ اب پولیس اور قانون فیصلہ کرے گا کہ تم جیسے درندے کا کیا انجام ہونا چاہیے، اور وہ مجھے منا لینے کی کوشش کرنے لگا، مگر میں نے اسے دھتکار دیا، کیونکہ میرے اندر کی عورت اب موم نہیں بننے والی تھی، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب اس رشتے کو اس خون کے داغ کے ساتھ مزید نہیں رکھوں گی۔ میں نے گھر کا وہ ایمرجنسی بٹن دبایا جس سے الارم بجنے لگا، اور سارا محلہ جاگ اٹھا، اور باہر سے لوگوں کے شور کی آوازیں آنے لگی، اور وہ بری طرح بوکھلا گیا، کیونکہ اب وہ چاروں طرف سے پھنس چکا تھا اور باہر بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اسے زمین پر گرا کر اس کے ہاتھ باندھنے کی کوشش کی، اور تبھی پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آواز مجھے سنائی دی، جو اس وقت میری زندگی کی سب سے خوبصورت موسیقی محسوس ہو رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ اب میری اور میرے بچوں کی جان محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ پولیس کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونا اور میرے شوہر کا ان کی موجودگی میں بھی آخری بار میری بیٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا اس کہانی کا سب سے خوفناک موڑ تھا، کیونکہ اس نے جیسے ہی پولیس کو دیکھا، اس نے پاگلوں کی طرح میری طرف چھلانگ لگائی، اور اس کے ہاتھ میں وہ چھپا ہوا خنجر تھا جو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس لمحے میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کا معصوم چہرہ تھا، اور میں نے کسی سوچے سمجھے بغیر وہ قدم اٹھا لیا جس کے بارے میں نے اس رات سوچا تھا کہ یہ سب کا آخری حل ہے۔ میں نے وہ خنجر اس کے ہاتھ سے چھین کر اس کے سینے میں اتار دیا، اور وہ میری آنکھوں کے سامنے زمین پر گر پڑا۔ اس کے کپڑے خون سے شرابور ہو گئے، اور اس کی تڑپ اور اس کی آخری سانسیں اس کی گردن میں اٹک کر دم توڑ گئیں، اور پولیس کے اہلکار اسے روکنے کے لیے دوڑ پڑے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ زمین پر بے جان پڑا تھا، اور میں اس کے پاس کھڑی ہانپ رہی تھی، اور میرے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے، مگر مجھے کوئی پچھتاوا نہیں تھا، کیونکہ میں نے آج اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کر لیا تھا، اور اس رات وہ منظر جو میں نے اپنی بیٹی کے کمرے میں دیکھا تھا، اس کا انتقام مکمل ہو چکا تھا۔ میں نے پولیس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس معاشرے میں شاید کوئی مجھے سمجھے یا نہ سمجھے، مگر میں نے اپنی اولاد کی عزت بچانے کے لیے وہ کیا جو ایک ماں کو کرنا چاہیے تھا، اور وہ گھر جو کبھی جنت لگتا تھا پھر جہنم بنا، اور اب وہ وہاں صرف سکون تھا، کیونکہ وہ بھیڑیا ختم ہو چکا تھا۔ اور میں نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور اسے بتایا کہ اب وہ محفوظ ہے، اور میں اپنے کیے ہوئے فیصلے پر قائم تھی، کیونکہ میری مامتا، میری خودداری اور میری غیرت نے آج اس بھیانک کہانی کو خون اور سناٹے میں ختم کر دیا تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔